اور آج انشاءاللہ تعالی شوہر پر بیوی کا حق کیا ہوتا ہے اور شوہر کی بیویوں کے متعلق ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ میاں بیوی کے حقوق، زوجین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے متعلق قرآن مجید میں تقریباً 9 آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مہر کی جب بات آتی ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں جو شوہر پر لازم ہے، بیویوں کے حقوق جو شوہر پر لازم ہے۔ تو شوہر جن چیزوں کو دینا، بیوی کے حوالے کرنا لازم ہوتا ہے، اس میں سے ایک مہر ہے۔ بڑی مقدار میں دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑی مقدار میں مہر کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مہر جو لازم ہے اس میں بھی زیادتی کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر جہیز اور جوڑے کی رقم جس کا وجود ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، اس میں مطالبہ کرنا تو نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ یا پھر ان کو گھر کی باندھی سمجھ لیتے ہیں، کام کاج میں مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، نہ وقت پہ ان کو کھانا صحیح دیا جاتا ہے، نہ لباس صحیح دیا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ ان پر ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، گھر کے سارے افراد کے کپڑے ان پہ ڈال دیے جاتے ہیں، گھر میں 8 آدمی ہیں تو 8 آدمی کا کھانا بنانا لازم کر دیا جاتا ہے۔ ایک گھر کی عورت اور بہو ہوتی ہے، اس کو روزانہ 50 60 روٹیاں بنانے پڑتے ہیں۔ سارے گھر کی ذمہ داری ایک بہو پر کیسے آ سکتی ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے مردو تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کی زندگی گزارو، یعنی تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں مصیبتوں میں نہ ہو، تانا کشی میں نہ ہو، ایک دوسرے کے دباؤ کی صورت میں نہ ہو، ان کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو، خوش رہو، خوش رکھو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے مردو تم جہاں رہتے ہو اپنی بیویوں کو وہاں رکھو۔ آیت کریمہ غور کریں، اس میں کتنے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، شادی ہونے کے بعد میں، نکاح کے بعد میں ایک مرد پر اہم ترین 3 ذمہ داریاں لازم آتے ہیں۔ شادی کے ساتھ ہی ایک ہے، وہ مہر ہے۔ ادھر نکاح ہوا، ادھر مہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ شوہر کی ذمہ داری اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ ایجاب قبول کرے۔ شادی کے بعد والی زندگی میں 3 ذمہ داریاں شوہر پر لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ شوہر وہ کھلائے اپنی بیوی کو جو خود کھاتا ہے۔ دوسرا، ایسا لباس پہنائے جو متوسط طبقے کا ہو، متوسط طریقے کا ہو، درمیانی طریقے کا ہو۔ تیسرا، شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے، یعنی جیسے مکان میں رہتا ہے اپنی بیوی کو ویسے ہی مکان میں رکھے۔ تو کیا ہوا؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 چیزیں بیوی کو دینا شوہر پر لازم ہے۔ تو یہ فساد کی جڑ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ساس کہے گی کہ تم نہ فون رکھو نہ بات کرو، مجبور ہو کے لڑکی ادھر آ جائے گی۔ قرآن پاک پر عمل کرتے تو یہ مصیبت نہیں آتی۔ قرآن نے کہا اے مردو تم جہاں رہتے ہو بیوی کو وہاں رکھو۔ شوہر رہتا ہے لندن میں، امریکہ میں، اور بیوی ہندوستان میں رکھا ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں وہاں رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، استطاعت نہیں ہے تو کم از کم سال میں 2-3 مرتبہ تو آ کے جانا چاہیے۔ بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا شوہر پر لازم ہے۔ اگر جو آدمی، جو مرد اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے، شادی کر لیا اور بیوی کو اپنے سسرال میں چھوڑ دیا یا اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا اور خود سست اور کاہل بنا پھرتا ہے، تو پھر وہ مرد اس لائق ہے کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے۔ وہ اپنے ساتھ بیوی کو رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے، نکاح کیا ہے تو پھر بال بچوں کی پرورش بھی کرے، انہیں کھانے کا انتظام کرے۔ سمجھدار بھائی وہ ہے جو اپنی بہن کو سمجھا کر اس کے شوہر کے پاس چھوڑ دے۔ سمجھدار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی بیٹی کو سمجھا کر شوہر کے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ نہ ماں باپ ہمیشہ اپنی بچی کو پال سکتے ہیں، نہ ہی بھائی اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ایک مرد آدمی پر اس کے ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ سب کا حق ادا کرنے والا مرد ہے۔ بیوی کے پیچھے پڑا، ماں باپ کو بھول گیا، ماں باپ کے پیچھے پڑا، بچوں کو بھول گیا، یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ہمارے دین میں توسط، برابری، میانہ روی، اعتدال، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال چاہیے، نہ کوئی بات بڑھ جائے نہ کوئی بات گھٹ جائے، ہر چیز برابر ہو۔
اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو پسندیدہ ہے۔ تو پتہ چلا گھر کو سنبھالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، زندگی کی خواہشیں پوری کرنے کا کام نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، آخرت اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے پاس شادی شدہ زندگی بھی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی بغیر شادی شدہ 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے ہر دن، اور ایک آدمی شادی شدہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا وہ 100 رکعت والے سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کم از کم 10-20 لوگ پل رہے ہیں، ان کی زندگیاں اچھی بن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی رشتہ، شادی شدہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حق میں ان کی زندگی اور آخرت کے لیے بہتر فیصلے فرمائے ہیں۔ انہی فیصلوں میں سے میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ پچھلی مرتبہ بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، یعنی بیوی پر شوہر کا کیا حق ہوتا ہے، یہ بیان کیا گیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی شوہر پر بیوی کا حق کیا ہوتا ہے اور شوہر کی بیویوں کے متعلق ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ میاں بیوی کے حقوق، زوجین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے متعلق قرآن مجید میں تقریباً 9 آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں 9 ایسی آیتیں ہیں جن میں مردوں کو بیوی کا حق ادا کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ حاضرین کرام، میاں بیوی کی زندگی دراصل ایک چمنستان کو بسانے والی زندگی ہوتی ہے، ایک گلستان آباد کرنے والی زندگی ہوتی ہے، اور میاں بیوی جتنی اچھی، پاک، بہتر، خوشحال زندگی گزارتے ہیں، ان کا گھر اتنا ہی آباد، بہتر، خوشگوار ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر سنوارنے کے لیے میاں بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی زندگی گزاریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو ان حقوق میں جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے، سب سے پہلا حق مرد پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ مہر ادا کرنا نکاح کے ساتھ ہی ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ فوراً ادا کیا جائے یا بعد میں ادا کیا جائے، مگر شوہر پر ایجاب و قبول کے بعد، نکاح کرنے کے بعد شوہر پر جو پہلی ذمہ داری بیوی کے متعلق لازم آتی ہے، عائد ہوتی ہے، وہ ہے حق مہر۔ مہر اس لیے شوہر پر لازم کیا گیا اور بیوی کے حق میں دیا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے، اس لیے شوہر پر لازم کیا گیا کہ وہ کم از کم اتنی مقدار میں اس کو دولت، پیسہ یا کوئی قیمت والی چیز دے کہ اس کی زندگی چند مہینوں تک تو آسانی سے گزر سکے، یعنی ولو بالفرض شوہر کا انتقال ہو جائے یا میاں بیوی کے درمیان میں کوئی نااتفاقی ہو جائے یا شوہر کی زندگی میں ایسے مشکلات پیش آئیں کہ وہ بیوی کا حق نہ دے سکے، یعنی وہ خود مجبور ہو جائے کہ کھانا پینا وغیرہ کا انتظام نہ کر سکے، تو اس صورت میں جو مہر دیا گیا ہے اس کے ذریعے بیوی اپنا گزارا کر سکے، اس لیے مہر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ایک وقتیہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، مرد کے لیے نکاح کے ساتھ جیسے مہر لازم آتا ہے، نکاح کے پہلے یا نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد
عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح کرنا ہوتا ہے تو اس کے والدین پر، اس کے ذمہ داروں پر اتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو سب کے سب بناوٹی ہیں، لوگوں نے تراش لیے ہیں اور اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا ہے کہ شوہر کی طرف سے یا اس کے والدین کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، یا جوڑے کی رقم مانگی جاتی ہے، کھلانے پلانے کی خواہش کی جاتی ہے، اور بہت سارے مطالبے اور خواہشیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ بیوی پر یا بیوی کے والدین پر یا کسی پر بالکل لازم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اعتبار سے عورت پر، بیوی پر ظلم ہے جو شوہر یا اس کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے بس شوہر پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، وہ ہے بیوی کا مہر ادا کرنا، اور بیوی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب دین نے کوئی ذمہ داری عورتوں پر مقرر نہیں فرمائی تو پھر دوسرے لوگ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ آج ہماری قوم بے جا ضرورتوں کی اور بے ضرورت لوازمات اپنے اوپر عائد کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قوانین، اصول اور بیویوں کا حق ادا کرنے کے بارے میں ضوابط دیے ہیں، ان میں وہ تقریباً 9 آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ذکر کی جا رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر دے دو، یہ بطور تحفے کے ہے، یعنی تمہاری طرف سے ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ خواتین نے جو اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا ہے ان کی نگہداشت کرنا، انہیں کھلانا پلانا، لباس دینا، رہنے کے لیے مکان دینا تم پر لازم ہے، اور نکاح کی وجہ سے مہر دینا بھی تم پر لازم ہے۔ تو اس آیت پاک میں مہر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ مہر کی مقدار کیا ہو۔ مہر ایسی چیز دی جائے جو مالیت بنتی ہو، مالیت رکھتی ہو، یعنی اس کی کوئی قیمت ادا کی جا سکے، ایسی چیز مہر میں دی جائے۔ ایسی چیزیں مہر میں نہیں دی جا سکتی جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ مثال کے طور پر یا تم حفظ کر لو، یا مجھے حافظ قرآن بنا دو، یا یہ کوئی اور چیز مانگ لے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مہر بننے کے لیے قیمتی چیز کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسی شے جس کی قیمت ہو وہ مہر میں دی جا سکتی ہے۔ جیسے زمین دی جائے، مکان دیا جائے، سونا چاندی یا پیسے یا کوئی بھی شے کہ جس کی قیمت بنتی ہو وہ مہر میں دی جا سکتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جو مہر ادا کرے اس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم یعنی قریب 2.25 یا 2.5 تولے کی مقدار میں چاندی۔ تو اتنی مقدار میں جو چاندی مقرر کی جائے یا اس کی قیمت مقرر کی جائے اس کو مہر کہتے ہیں۔ یہ کم از کم کی مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی اگر بات کی جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، کتنی بھی چاہے مہر مقرر کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو، سرکار نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر ادا فرمائے ہیں اس میں 400 درہم یعنی چاندی 400 درہم کے مقدار میں، اور اسی طرح 800 یا 1000 درہم کئی امہات المؤمنین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ مہر مقرر فرمایا ہے۔ تو بڑی مقدار میں سرکار نے اپنی ازواج پاک کو مہر دیا ہے، لیکن امت کے لیے کم از کم مقدار مقرر فرمائی، کیونکہ ہر آدمی ایک جیسی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی متوسط ہوتا ہے۔ تو جو کام سب کر سکیں، جو مہر سب دے سکیں
وہ مقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، وہ کم از کم 10 درہم ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی 10 کے بجائے 500، 1000، 10,000 درہم بھی دینا چاہے تو دے، اس کا اختیار ہے، لیکن 10 درہم سے کم مہر مقرر نہ ہو۔ مہر کی جب بات آتی ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں جو شوہر پر لازم ہے، بیویوں کے حقوق جو شوہر پر لازم ہے۔ تو شوہر جن چیزوں کو دینا، بیوی کے حوالے کرنا لازم ہوتا ہے، اس میں سے ایک مہر ہے۔ اس دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں مہر کی مقدار کم ہے اور جہیز کی مقدار زیادہ ہے۔ جہیز الگ ہوتا ہے، جوڑے کی رقم الگ مانگی جاتی ہے، اس پہ مطالبے کیے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے تو یہیں خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دعوتوں میں خواہشیں ہوتی ہیں، یہ پکوان کیا جائے، وہ شادی خانہ لیا جائے، ڈیکوریشن ایسا ہو جائے، ہمارے پاس سے اتنے لوگ دعوتی ہوں گے، ان کی مقدار 1000 ہوں گی، 1200، 1500 ہوں گی۔ یہ سب زیادتیاں ہیں، ان کا شادی سے، نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مقدار مہمانوں کی بتائی جاتی ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت کا اہتمام کرنا چاہے تو بآسانی کر سکے، یہ بتانے کے لیے مقدار بتائی جاتی ہے۔ بطور لزوم اور ضروری طور پر کہا جائے اتنے ہی لوگ آئیں گے ہمارے پاس سے، دین اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو لڑکی اور لڑکی والوں پر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس ظلم سے ہزاروں لوگ دوچار ہو رہے ہیں۔ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مہر کی مقدار بے انتہا کم ہے، تو مطالبوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، فہرست بنائی جاتی ہے، لمبی چٹھی تیار کی جاتی ہے، 100، 200 کی مقدار میں مطالبے کیے جاتے ہیں، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے، فلاں کیا جائے۔ حاضرین کرام، اس سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شادی کرنے والی عورت کا حق ہے کہ وہ سب ان چیزوں کا انکار کر دے، کہے کہ میں کچھ نہیں دوں گی، کیونکہ دینا اس پر لازم ہی نہیں ہے۔ شوہر پر لازم ہے بیوی کو مہر دے، اس کے سوا کوئی اور چیز لازم نہیں ہے۔ البتہ ضروریات زندگی لڑکی کے ماں باپ کا کام ہے کہ وہ لڑکی کی ضروریات زندگی دے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا آپ نے جہیز دیا؟ ایک بچھانے کے لیے بچھونا حضور نے عطا فرمایا، جو کھجور کی چھال جس میں بھری ہوئی تھی، جس کو ہم رضائی یا توشک کہہ سکتے ہیں، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک تکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا اس میں بھی کھجور کی چھال تھی، اور مٹی کے کچھ برتن عطا فرمائے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمانہ ویسا تھا اس لیے ویسا دیا، یہ زمانہ الگ ہے، اس زمانے میں الگ خواہشیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی عالیشان گدے تھے، اس زمانے میں بھی مخمل کے بستر تھے، اس زمانے میں بھی بہترین برتن تھے، اس زمانے میں بھی عالیشان چاندنیاں ہوتی تھی اور لاجواب فرنیچر ہوتا تھا، سب تھا اس زمانے میں۔ بناوٹ کا طریقہ الگ تھا، بلکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس وقت ہر بننے والی چیز اصلی تھی، اور اب سب نقلی ہے، سب نقلی ہے، صرف قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہر چیز اصلی ہوتی تھی۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، ضرورت کے لحاظ سے۔ لوگ سمجھتے ہیں زمانہ بدل گیا اس لیے اب ضرورتیں بدل گئی، کوئی ضرورت نہیں بدلی، انسان کی ضرورت جب جو تھی آج بھی وہی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، البتہ مزاجوں میں فرق آیا ہے، طبیعتوں میں فرق آیا ہے، ضرورت نہیں بدلی ہے، مزاج بدلے ہیں۔ خیر حاضرین کرام، مہر ادا کرنا شوہر پر لازم ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کا حق کہ شوہر پر کیا چیز لازم ہے جو بیوی کو دے۔ میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم کم از کم مہر کی مقدار مقرر فرمائی ہے، کم از کم اتنی دی جائے۔ 10 درہم کی مقدار ہو سکتا ہے اس زمانے میں 1500 سے لے کر 1800 کے درمیان میں قیمت بنتی ہے۔
تو اتنی مقدار میں بھی اگر مہر دے دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ بڑی مقدار میں دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑی مقدار میں مہر کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مہر جو لازم ہے اس میں بھی زیادتی کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر جہیز اور جوڑے کی رقم جس کا وجود ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، اس میں مطالبہ کرنا تو نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داریاں عورتوں کے حق میں، شوہروں کی ذمہ داریاں بیویوں کے حق میں کیا ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ ارشاد فرمایا کہ اے مردو، تم استطاعت نہ رکھ سکو گے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرو تو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکو، یعنی برابر عدل کر سکے، مکمل ایک بال برابر بھی کمی بیشی نہ ہو سکے، ایسا انصاف کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اگرچہ کہ تم کسی ایک عورت کی طرف، کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ قلبی محبت کا میلان رکھتے ہوں، تو بھی پورے طور پر اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر 2 یا 3 نکاح کرے تو ان کو رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے جو کچھ بھی دے سب برابری کا دے، اتنی برابری کا دے کہ بال برابر بھی فرق نہ آئے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی ایک اہلیہ کے پاس جانا ہوتا، باری جیسے مقرر کرتے ہیں، ایک بیوی کے پاس ایک دن تو دوسری بیوی کے پاس دوسرا دن، تو وہ اگر کسی ایک بیوی کے پاس ان کی باری مقرر ہوتی تو وہ دوسری بیوی کے گھر جا کر اس دن غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ جس بیوی کے پاس ان کو رہنا ہے غسل بھی اسی جگہ کرتے تھے، غسل بھی کسی دوسری بیوی کے پاس نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ اس عورت پر زیادتی ہے، ان کو جتنا پانی دینا تھا وہ پانی ہم بلا وجہ کے استعمال کیے۔ حق ادا کرنے میں اتنی نزاکت ہے۔ اب غور کریں، 2 یا 3 بیویاں رکھنے والے جب بیویوں کا حق نہ دیں تو اتنی نزاکت اور احتیاط بتائی گئی، ایک بیوی رکھنے والا بھی ایک بیوی کا حق نہ دے تو پھر وہ کیسا مرد ہے؟ اور اسے مرد کیسے کہہ سکتے ہیں جو اپنی بیوی کا حق نہ دے؟ جیسے اس دور میں دیکھا جاتا ہے، لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بس یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر ان کو گھر کی باندھی سمجھ لیتے ہیں، کام کاج میں مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، نہ وقت پہ ان کو کھانا صحیح دیا جاتا ہے، نہ لباس صحیح دیا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ ان پر ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، گھر کے سارے افراد کے کپڑے ان پہ ڈال دیے جاتے ہیں، گھر میں 8 آدمی ہیں تو 8 آدمی کا کھانا بنانا لازم کر دیا جاتا ہے، ایک گھر کی عورت اور بہو ہوتی ہے اس کو روزانہ 50-50 60-60 روٹیاں بنانے پڑتے ہیں، سارے گھر کی ذمہ داری ایک بہو پر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بیوی پر اس کے شوہر کی خدمت لازم ہے۔ بہرحال دین اسلام میں مرد کی طرف سے بھی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، عورتوں کی طرف سے بھی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ حاضرین کرام، اصل بات جو تھی وہ یہ ہے کہ بیویوں کا حق ادا کرنے میں کمی بیشی نہ ہو۔ یہ تعلیم قرآن مجید مسلمانوں کو عطا فرما رہا ہے، اور ایک آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے مردو، جو تمہاری ذمہ داریاں تمہاری بیویوں پر ہے، تمہاری بیویوں کی بھی ذمہ داریاں تم پر ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم صرف عورتوں سے کام لوگے، بلکہ تم کو عورتوں کے بھی کام کرنا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے مردو تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کی زندگی گزارو، یعنی تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں مصیبتوں میں نہ ہو، تانا کشی میں نہ ہو، ایک دوسرے کے دباؤ کی صورت میں نہ ہو، ان کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو، خوش رہو، خوش رکھو۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے، پابندیاں لگا کر ان کے حق نہ دیے جائیں، اس طرح انہیں پریشان کیا جائے، یا ذہنی ٹارچر کرنا جسے کہتے ہیں وہ کیفیت پیدا کی جائے۔ اس قسم کا کوئی معاملہ اگر شوہر کی طرف سے یا گھر کے شوہر کے افراد کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ بیویوں پر ظلم ہے،
اور یہ ظلم اسلام فرماتا ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اے مردو تم اپنی عورتوں کو ضرر میں نہ ڈالو اس طرح کہ ان کی زندگی میں تنگی پیدا کرو۔ یعنی شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوشحال دولت دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، شوہر اپنی بیوی کو اچھا لباس دے کہ جس سے وہ اپنی زندگی خوشحال گزار سکے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرے تاکہ وہ خوش رہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی پیدا نہ کرے بلکہ راحت دے، وسعت دے۔ قرآن مجید مرد کو یہ حکم دیتا ہے عورتوں کی خدمت کے اور عورتوں کی نگہداشت کے متعلق۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسکینوہن من حیث سکنتم، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے مردو تم جہاں رہتے ہو اپنی بیویوں کو وہاں رکھو۔ آیت کریمہ غور کریں، اس میں کتنے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، شادی ہونے کے بعد میں، نکاح کے بعد میں ایک مرد پر اہم ترین 3 ذمہ داریاں لازم آتے ہیں۔ شادی کے ساتھ ہی ایک ہے وہ مہر ہے، ادھر نکاح ہوا ادھر مہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ ایجاب قبول کرے۔ شادی کے بعد والی زندگی میں 3 ذمہ داریاں شوہر پر لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ شوہر وہ کھلائے اپنی بیوی کو جو خود کھاتا ہے، دوسرا ایسا لباس پہنائے جو متوسط طبقے کا ہو، متوسط طریقے کا ہو، درمیانی طریقے کا ہو، تیسرا شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے یعنی جیسے مکان میں رہتا ہے اپنی بیوی کو ویسے ہی مکان میں رکھے۔ تو کیا ہوا؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 چیزیں بیوی کو دینا شوہر پر لازم ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کو یہ 3 ذمہ داریاں اپنی بیوی کی نہیں اٹھاتا یا یہ 3 اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہیں کرتا، وہ ایسا مرد ہے کہ بیوی کو اجازت ہے اس سے جدا ہونے کے لیے طلاق کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ طلاق چاہنا یا خلا کا طلب کرنا جائز نہیں ہے خامخواہ کے۔ شوہر یہ 3 کام نہ کر سکے تو بیوی کو اجازت ہے وہ طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کرے۔ تو اب غور کریں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک مکان دینا۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے، قرآن مجید نے خالی یہ نہیں کہا کہ تم ان کو مکان دو رہنے کے لیے، بلکہ فرمایا تم جہاں جس جگہ رہتے ہو ان کو رکھو۔ اس سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جہاں تم رہتے ہو وہاں رکھو سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو میاں بیوی کے متعلق زوجین کے بارے میں آج کل ایک بڑا موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور اختلافات کی جڑ یہی چیز ہے۔ ان میں سے ایک یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لڑکا شادی کر کے کسی دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے کمائی کے لیے۔ کہاں ہے داماد؟ سسرا بڑی شان سے کہتا ہے کہ میرے داماد دبئی میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کویت میں ہے، آسٹریلیا میں ہے۔ کہ تمہاری بچی کہاں ہے؟ اب کہنا پڑے گا کہ بچی سسرال میں ہے، یا یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں میری بچی میرے گھر میں ہے۔ ارے تم اپنے گھر میں کیوں رکھے؟ تو باپ کہتا ہے کہ نہیں میری بچی سسرال میں نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ اب کچھ تو بھی باتیں بہانے بنا لیتے ہیں۔ نہیں، ساس کی بڑی مشکل ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹوکتے رہتی ہے، گھر میں بہو جا کے کام نہ کرے، دن بھر سوتی رہے، ہمیشہ فون میں گھسی رہے، تو یہ کوئی بات ہی نہیں رہی۔ یا پھر ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ فون پہ لگی ہوئی رہتی ساس کے گھر میں ہے لیکن 24 گھنٹے ماں باپ سے بات کرتے رہتی ہے، ادھر سے ماں کی طرف سے شیطانی الہامات ہوتے رہتے ہیں، ایسا کرو تم ایسا کرو، ساس کو سدھارنا ہے تو یہ کرو، ننن کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ کرو، وہاں سے اشارے ملتے ہیں۔ تو یہ فساد کی جڑ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ساس کہے گی کہ تم نہ فون رکھو نہ بات کرو، مجبور ہو کے لڑکی ادھر آ جائے گی۔ قرآن پاک پر عمل کرتے تو یہ مصیبت نہیں آتی۔ قرآن نے کہا اے مردو تم جہاں رہتے ہو بیوی کو وہاں رکھو۔ شوہر رہتا ہے لندن میں، امریکہ میں، اور بیوی ہندوستان میں رکھا ہے۔ اب یہ کہیں گے نہیں وہاں رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، استطاعت نہیں ہے تو کم از کم سال میں 2-3 مرتبہ تو آ کے جانا چاہیے، 4 سال میں 5 سال میں 1 مرتبہ صورت دکھاتے، اور ایسی صورت بدل جاتی کہ بچے پہچاننا مشکل ہو جاتے۔ یہ کیفیتیں رہیں گے تو گھر آباد کیسے رہیں گے؟
جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتا وہ بچوں کی پرورش کیا ہوگی آپ اندازہ کیجئے، کیا بنیں گے وہ بچے؟ باپ جس کی صورت دیکھنے کے لیے اولاد 2-2 سال تڑپتی ہے، وہ کیسی اولاد بنے گی؟ اسکنوہن من حیث سکنتم، قرآن کہہ رہا ہے مردو تم جہاں رہتے ہو اپنی بیویوں کو وہاں رکھو، کم از کم اتنا نہیں کر سکتے تو سال میں 2-3 مرتبہ آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دیکھ بھال کریں، ذمہ دار کریں، اٹھائیں اور اخلاق سنواریں، بچوں کی تربیت کریں، بیوی کو نصیحت کریں، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رکھو، اور شوہر یا تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رکھتا ہے یا پھر اپنے سسرال میں رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں جگہ خرابیاں پیدا ہوں گی، اور وہی خرابیاں آج ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ تو ایک مخالفت، قرآن پاک کی آیت کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، میں نے وہ باتیں عرض کی۔ اب یہاں ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر جب نکاح کرے تو اس کی بیوی کو رہنے کے لیے مکان دینا شوہر پر لازم ہے، چاہے وہ بالکل علیحدہ مکان اپنی بیوی بچوں کو دے، یا پھر ایسا گھر جس میں اس کے ماں باپ خود رہتے ہیں وہاں ایک کمرہ اپنی بیوی بچوں کو دے، دونوں میں کوئی ایک تو دینا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہو اپنے ساس سسروں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے اور اس کے لیے کوئی آرام کرنے یا اس کی پردہ نشینے کے لیے کوئی کمرہ نہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کو مکان یا علیحدہ کمرہ نہ دے تو بیوی کو حق دین کہتا ہے قاضی وقت کے پاس جاؤ، شکایت کرو اور شوہر سے مکان لو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں آتے ہی 8 دن کے اندر مطالبہ کرتی ہم علیحدہ گھر میں رہیں گے، ہم تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حاضرین کرام، یہ بھی زیادتی ہے، اس لیے کہ لڑکے کے ماں باپ اس عمر میں خدمت کے قابل ہیں، نہ کہ اکیلے چھوڑے جانے کے قابل ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے گی تو اس کے ماں باپ کو بھی شوہر اپنے ماں باپ سمجھے گا، اور ان کی ضرورت کے وقت میں بھی داماد کام آئے گا۔ ورنہ بیوی شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ نہ سمجھے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کو پرایا جانے، تو پھر شوہر کیوں اپنے سسرال کو اپنا سمجھے گا؟ اس لیے دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ ایک حکم دیا گیا عورتوں کے حق ادا کرنے کے متعلق۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی مرد عورت کا نکاح جب ہو جائے تو شوہر پر اور ایک ذمہ داری آتی ہے، وہ ہے اس کو کھلانا پلانا۔ ایک تو مکان دینا ہے، دوسرا نان و نفقہ، کھلانا پلانا۔ تو شوہر اپنی بیوی کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ سودا گھر میں لے کر آئے، بیوی پکائے اپنے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بال بچوں کے لیے بھی، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر یا خود بنا ہوا کھانا پیش کرے، دونوں صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا تو پکوان کرائے، گھر میں سودا لائے، غلہ لائے، یا پھر بنا ہوا کھانا پیش کرے، کوئی بھی ایک صورت میں بہرحال بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا شوہر پر لازم ہے۔ اگر جو آدمی، جو مرد اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے، شادی کر لیا اور بیوی کو اپنے سسرال میں چھوڑ دیا یا اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا اور خود سست اور کاہل بنا پھرتا ہے، تو پھر وہ مرد اس لائق ہے کہ اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے۔ وہ اپنے ساتھ بیوی کو رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے، نکاح کیا ہے تو پھر بال بچوں کی پرورش بھی کرے، انہیں کھانے کا انتظام کرے۔ اب کھانا کس مقدار میں اور کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں علماء کرام فقہاء دین نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہو تو بیوی کے اعتبار سے کھانا دیا جائے گا۔ شوہر تو مالدار ہے مگر بیوی اپنی مالداری میں جس مقدار میں جس حیثیت کا کھانا کھاتی تھی ویسا کھانا دیا جائے، ایک بات ہے۔ دوسرا، میاں بیوی دونوں غریب ہوں تو شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو کھانا دے۔ یہ غریب ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر امیری کا حکم نہیں لگایا جائے گا، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو کھانا دے۔ اگر دونوں میں کوئی ایک امیر کوئی ایک غریب ہو
اس میں بھی شوہر کیا کرے گا؟ عام طور پر کھانے پینے کی اشیاء کی جو مقدار ہے، جو حیثیت ہوتی ہے، اب جیسے مثال کے طور پر شہر کا اعتبار کریں گے، ماحول کو دیکھیے آپ، ماحول کے اعتبار سے شہر کا اعتبار کریں گے، ہفتے میں ایک مرتبہ خاص طور پر کوئی عالیشان پکوان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، بالخصوص بریانی وغیرہ کھانا، تہاری، اس قسم کی چیزیں عام طور پر ہفتے میں ایک بار بنائی جاتی ہے۔ باقی دنوں میں ترکاری پر گزارا ہوتا ہے، بیچ میں درمیان میں کبھی کوئی غذا کبھی کوئی سالن۔ یہ جو متوسط طریقے سے ماحول ہے، یہ ماحول کے مطابق شوہر بیوی کو کھانا فراہم کرے گا۔ دونوں میں کوئی ایک امیر کوئی ایک غریب ہو، یعنی بیوی امیر ہے شوہر غریب ہے، یا بیوی غریب ہے شوہر امیر ہے، ہر دو صورت میں درمیانی طبقے کے مطابق کھانا فراہم کرنا یا اس کا سودا دینا شوہر پر لازم ہے۔ یہ تین طریقے ہیں شوہر کو بیوی کے لیے کھانا فراہم کرنے کا، اس کے تین طریقے ہیں حاضرین کرام۔ اور ایک اہم بات ہے، وہ ہے لباس۔ شادی کرنے کے بعد شوہر پر لازم ہے اپنی بیوی کو کپڑے دے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے سال بھر میں 2 جوڑے دینا لازم ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ہر 2 مہینے میں ایک، یا کبھی عید آ جائے یا پھر کوئی اور موقع آ جائے تو بہت سارے کپڑے دلوائے جاتے ہیں۔ مردوں سے زیادہ کپڑے تو ماشاءاللہ عورتوں کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک اختیاری بات ہے، یہ گویا کہ وسعت قلبی اور محبت کی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو لباس دیتا ہے، اچھے سے اچھے مکان میں رہتا ہے۔ لیکن عام آدمی بھی جو کام کر سکتا ہے، شریعت اور دین وہ طریقہ بتاتے ہیں، غریب بھی کر سکے امیر بھی کر سکے، تو کم از کم سال میں 2 جوڑے کپڑے دینا شوہر پر لازم ہے۔ وہ کس مقدار کے؟ اس میں بیوی کے حیثیت کا اعتبار نہیں ہے، کھانے میں بیوی کے حیثیت کا اعتبار ہے، جبکہ وہ مالدار ہو یا متوسط ہو، غریب ہو تو شوہر کی حیثیت کی مقدار ہے۔ لیکن لباس میں متوسط حالت کو دیکھا جائے گا، مطلب ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر لوگ کس قسم کے کپڑے عموماً پہنتے ہیں، شادی دعوتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بالعموم کس قسم کے کپڑے خواتین پہنتی ہیں، وہ لیول کے کپڑے سال میں 2 مرتبہ دینا شوہر پر لازم ہے۔ اس سے کم اگر کرے تو یہ ظلم ہے، اور بیوی کو حق ہے کہ وہ قاضی وقت کے پاس جائے، یا اس دور میں حکومتی جو ذمہ دار طبقہ ہے جو لوگوں کے حقوق دلانے کی بات کرتا ہے، ان کے پاس جائیں اور اپنے لباس یا پھر اپنے کھانے یا اپنے مکان کا بیوی مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ بیوی کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرے تو یہ زیادتی ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی، چند دنوں کے بعد 2-4 مہینوں کے بعد بیوی ناراض ہو گئی۔ اب بچیاں ہیں، بچیوں کو کیا معلوم، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ گھر کیسے بسایا جاتا ہے، آباد کیسے کیا جاتا ہے، خوشحال کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن لڑکیوں کے ماں باپ وہ نہیں سمجھاتے، انہوں بولتے ہیں کہ میری بچی کو ایسا کرا، میں نہیں بھیجتا، میں گھر میں بٹھا لیتا ہوں۔ اور لڑکی کے بھائی بھی طیش میں آ جاتے ہیں، ایسا کیسا کرا۔ یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ سمجھدار بھائی وہ ہے جو اپنی بہن کو سمجھا کر اس کے شوہر کے پاس چھوڑ دے۔ سمجھدار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی بیٹی کو سمجھا کر شوہر کے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ نہ ماں باپ ہمیشہ اپنی بچی کو پال سکتے ہیں، نہ ہی بھائی اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وہ شوہر کا کام ہے، جس کے حوالے کر دیے، لیکن یہاں طیش میں نہیں آنا چاہیے، سمجھا بجھا کے کام نکالنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ جو مطالبے کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق ایک بات جو بالکل آج عام ہو چکی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے، پولیس کے پاس جاتی ہے، کیس کر دیتی ہے، اور اس کے بعد شوہر پر دباؤ ڈالتی ہے کہ یہ ماہانہ میرا خرچ دے، میں رہوں گی اپنے ماں باپ کے گھر، شوہر کے گھر میں نہیں آؤں گی، لیکن وہ مجھے اپنا خرچ دے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ سب سے بڑی غلطی اسلام میں حکم کیا ہے؟ بیوی شوہر کے پاس رہے تو اسے نفقہ مطلب کھانا پینا دینا شوہر پہ لازم ہے۔ بیوی شوہر کے پاس ہی نہیں ہے، اپنے گھر جا کے بیٹھی ہے تو شوہر پہ لازم نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے اسلام کے قانون کی۔ وہ نہیں سمجھتے، نہیں ہم وہاں رہیں گے، ہمارے کو کھانا اس کی ذمہ دار اس کا خرچ دے دیا جائے۔
خرچ دینے کی بھی جب بات آتی ہے تو ہم نے سنا ہے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں 80,000 دے، کوئی مطالبہ کر رہے ہیں 50,000 دے۔ 50-80,000 میں تو 15 آدمی مہینہ بھر سکون سے کھا پی کے رہتے ہیں، وہ بھی عالیشان غذا ہے۔ ایک عورت اس کے چھوٹے 2 بچوں کے لیے 20 سے 25,000 روپے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کا جو حق ہے عورت کا وہ تو شریعت خود کہتی ہے کہ دے۔ نان و نفقہ، کھلانے پلانے کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہے، لیکن کب؟ وہ شوہر کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر وہ غریب ہو اور اگر بیوی مالدار ہو، شوہر بھی مالدار ہو، تو بیوی کی استطاعت کے مطابق ہے۔ دونوں میں کوئی ایک غریب کوئی ایک مالدار ہے تو درمیانی طور پر جو غذائیں دی جاتی ہیں، کھانے کا جو حال ہوتا ہے اس کے مطابق دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، ان تمام امور کے ساتھ میں بہت سارے احادیث پاک کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق بنائے ہیں، سکھائے ہیں۔ سب سے اہم بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، باہر تو چوہے بنے رہتے ہیں، گھر کے باہر نکلے دکانداری میں یا کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں چوہے بنے رہتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد اپنے آپ کو شیر ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا سارا غصہ، ان کی ساری زبان، ان کی ساری طاقت بیوی بچوں پہ اترتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا بدترین ہے وہ مرد جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارتا ہے، خادموں کی طرح، غلاموں کی طرح مارتا ہے، اور پھر رات کا وقت آتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ کتنا بدترین ہے وہ آدمی، شرم و حیا کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ یہ تو بدترین ہونے کی علامت ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور پھر فرمایا کہ لوگوں میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے سب سے بہتر ہے، سارے جہاں کے لیے حضور بہتر ہے، سارے جہاں کے لیے حضور اچھے ہیں، مگر اپنے گھر والوں کے حیثیت، ان کے مقام کے اعتبار سے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم اگر اچھے بننا چاہتے ہیں تو گھر والوں کے لیے اچھے بنیں۔ گھر میں ایک مرد آدمی یعنی باپ اور شوہر کیسے رہے؟ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، لکھا ہے، ایک مرد اپنے گھر میں ایسے رہے جیسے بچہ رہتا ہے، یعنی بچے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ایک باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسے رہے، ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا رہے۔ حاضرین کرام، ایک محاورہ ہے، قدیم زمانے سے سنایا جاتا ہے، ایک واقعہ ہے جو نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے۔ ایک شوہر کی عادت تھی بیوی کو مارنے کی۔ اب جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جو انسان بدترین ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، جانوروں جیسی صفات جس کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، مار دھاڑ کی اس کی عادت ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی ام المؤمنین کو، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، مطلب مارنے کے بارے میں یہ لفظ تو کہہ نہیں سکتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امہات المؤمنین کو غصے سے تک بات نہیں کیا۔ آپ غور کیجئے کیسے بہترین اخلاق ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، امت کو بھی وہ اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ تو بیان کیا جاتا ہے ایک شوہر کو بیوی کو مارنے کی عادت تھی، کئی دن تک دیکھتی رہی کہ کس بہانے سے مارتا ہے، جتنے بہانے ہیں سب کام صحیح کر کے رکھ دی۔ ایک رات شوہر آیا گھر میں، جیسے آیا فوراً پانی پیش کر دی، آپ تھکے ہوئے ہیں، وضو کر لیجئے، منہ ہاتھ دھو لیجئے، فوراً کپڑا پیش کیا، توال پیش کیا، پھر فوراً کہا کھانا تیار ہے، دسترخوان، اب فوراً بستر کی ضرورت ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں صبح بھر سے، آرام کر لیجئے، لیٹ جائیے۔ ہر بات پوچھنے سے پہلے سب مل جا رہی ہے۔ اب وہ بیچارہ بے چین ہے کہ کیسے ماروں کیسے ماروں، چونکہ مارنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، فطرت سے آدمی مجبور ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسی فطرتوں سے بچائے۔ حاضرین، اب وہ گھر کے صحن میں، آنگن میں تخت پر لیٹ گیا، اب سوچ رہا ہے کہ کیا بہانہ نکالوں کیا بہانہ نکالوں۔ اس درمیان میں اچانک اس کی نظر آسمان پہ پڑی اور ایک ستارہ ٹوٹ کے کہیں گر رہا ہے۔ ستارے تو ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ فوراً اٹھا، اب دھلائی کرنے لگا، کہنے لگا کہ گھر کے صحن میں میرا بستر ڈالی تاکہ ستارہ مجھ پہ گر جائے، میں مر جاؤں۔ تو ایسی عادت کے لوگ ہوتے ہیں،
اب یہ کوئی بہانہ ہے مگر اس کو بہانا چاہیے مارنے کے لیے. ایسی عادت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مرد نہیں ہے، یہ تو عورتوں سے بدتر ہے، جو اپنے گھر میں ماں بہنیں یا پھر اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان پر اپنی جواں مردی دکھاتے ہیں. حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی زندگی گزارتے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب دولت خانے میں ہوتے تو اپنی چپل حضور نالین شریف خود سی لیتے. نالین کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو حضور اپنے ہاتھوں سے سی لیتے، اور حضور کے لباس اور چادر پر جب کوئی پیون لگانے کی ضرورت پڑتی، پھٹ جاتا تو پیون خود لگا لیتے. نہ صرف یہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے. گھر کے کام کرنے کا مطلب آٹا گوندنا، صفائی کرنا، بستر صحیح کرنا. رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. اب گھر میں شوہر بیوی کے ہاتھ نہ بٹائے تو کیا کرے گا؟ جا کے اپنے آفسوں میں یا جہاں کام کرتا ہے وہاں پہ غلامی کرے گا. تو غیروں کی غلامی کرنا شوہر کو اچھا نظر آتا ہے، مگر اپنی بیوی کا ساتھ دینا اسے اچھا نظر نہیں آتا. کسی گھر میں کوئی مرد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دے تو اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ فوراً ایک لفظ بولتے ہیں، بیوی کا غلام. یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے، یہ محبت ہے، محبت. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہمارے لیے نمونہ عمل ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم کو دیا ہے. مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، واقعتاً بیوی کے غلام بھی نہیں بن جانا. ایسے غلام بن گئے کہ نہ بہنوں کا خیال، نہ بھائیوں کی تمیز، نہ ماں باپ کی خدمت، سب کو بھول گئے، بیوی کے پیچھے پڑ گئے. ایک مرد آدمی پر اس کے ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے. سب کا حق ادا کرنے والا مرد ہے. بیوی کے پیچھے پڑا، ماں باپ کو بھول گیا، ماں باپ کے پیچھے پڑا، بچوں کو بھول گیا، یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرد، تجھ پر تیرے ماں باپ کا حق ہے، تیرا خود حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، اور تیری پڑوسی کا بھی حق ہے. تو سب کا حق ادا کر. حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی بدترین ہے جو اپنے آپ پر بیوی کا غلبہ برداشت کرتا ہے. یعنی ہر بات میں بیوی کی بات سنے، ہر بات میں بیوی کی بات سنے. اس کو کہتے ہیں بیوی کا غلام. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمدردی کرے، محبت کا اظہار کرے، اس کا حق ادا کرے، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے. یہاں تک کہا گیا کہ شوہر پر بیوی کا حق یہ بھی ہے، ہفتے میں ایک دن، ایک مرتبہ ہفتے میں بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملائے. یہ شوہر کا حق ہے، یا کم از کم اجازت دے، وہ جانا چاہتی ہے تو کسی محرم اور پردہ دار کے ساتھ میں جائے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو روکتا ہے ماں باپ کے پاس نہ جائے تو وہ گناہگار ہے. ہاں البتہ اس کے جو محارم ہیں، جیسے بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، محارم سے ملنے کی اجازت سال میں ایک دو مرتبہ، یعنی ایک عورت اپنے محارم سے سال میں ایک دو مرتبہ مل سکتی ہے. ماں باپ کے ساتھ ہر ہفتے میں ایک بار ملاقات کر سکتی ہے. شوہر اجازت نہ دے تو شوہر گناہگار ہے. لیکن شوہر اجازت نہ دے تو بیوی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اگر چلی جائے، سرکار نے فرمایا جو عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جائے، واپس ہونے تک اللہ کی لعنت میں، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے. مگر ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہ دینے والا مرد بھی گناہگار ہے. یہ تعلیمات شوہر پر بیوی کے کیا حق ہیں، دین اسلام نے، قرآن پاک نے، احادیث پاک نے دی ہیں. ان سب باتوں کے ساتھ آخری ایک بات اہم ترین ہے، وہ عرض کروں گا. حاضرین کرام، ہمارے دین میں توسط، برابری، میانہ روی، اعتدال، اس کو پسند کیا گیا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال چاہیے. نہ کوئی بات بڑھ جائے، نہ کوئی بات گھٹ جائے، ہر چیز برابر ہو. اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو پسندیدہ ہے.
کبھی مرد کو دبنا پڑتا ہے. جب کبھی عورتیں گھروں میں غصے میں آ جاتی ہیں، مرد کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. ان کے برابر زبان درازی کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر ٹوٹ جائے گا، مصیبتیں آ جائیں گی. اس لیے کبھی برداشت کر لینا چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آپ کے دروازے پر آ کر دستک دی. کچھ دیر کے بعد حضرت باہر نکلے تو باہر کوئی موجود نہیں تھے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ فلاں آدمی آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے. تو حضرت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دوبارہ ملاقات کی اور فرمایا آپ ہمارے پاس آئے تھے، ملاقات کے بغیر چلے گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کیوں شکایت نہیں کی ہے؟ کیا بات تھی؟ میں حل کر دیتا. تو عرض کرتے ہیں حضرت آپ کے حرم محترم یعنی آپ کی زوجہ مبارکہ، آپ کے گھر کے اہلیہ محترم، یہ آواز سن کر میں چلا گیا کہ جو عورت فاروق اعظم جیسی شخصیت پہ حاوی ہو، اب ان کو فاروق اعظم کیا سمجھا سکیں گے؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی غصہ ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر میں چلا گیا. تو حضرت فاروق اعظم مسکراتے ہیں. جن کا نام سن کے یہود و نصارہ کانپ جاتے تھے، وہ فاروق اعظم اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے کبھی خاموش بھی ہو جاتے تھے. ہمیشہ کی خاموشی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کبھی خاموش بھی ہو جاتے تھے. تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تمہاری ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے. یعنی جس آدمی کی بیوی ہے وہ اس کی پھسلی سے، ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے وہ جس حالت میں ہے لے کر چلو، زندگی خوشحال رہے گی. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے، اس کو سامنے رکھو ہمیشہ، زندگی خوشحال رہے گی. تو زندگی خوشحال گزارنے کے لیے جب گھر کی خواتین غصے میں آ جاتی ہیں خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. اسی میں سلامتی ہے. گھر اچھا رہے گا، خوشحالی رہے گی، بال بچے اچھے رہیں گے، باقی سب معاملات بعد میں سلجھائے جا سکتے ہیں. لیکن ہر بات میں برداشت کرنا بھی درست نہیں ہے. جہاں کسی کا حق مارا جائے، ماں باپ کے حق کی بات آتی ہے، بیوی مخالفت کرتی ہے تو وہاں نہیں مانا جائے گا. بیوی کے حق کی بات آتی ہے، والدہ کہتی ہے کہ حق نہ دو، وہاں نہیں مانا جائے گا. جس کا جو حق ہے وہ دینا ہے، مگر ہر کسی کو راضی کرنا ہے. اسی لیے جو شادی شدہ آدمی ہوتا ہے وہ پل صراط پہ کھڑا رہتا ہے. اس کے لیے بہت مشکل ہے. بیلنس کے ساتھ ساری چیزوں کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے، اور اسی پر اسے ثواب دیا جاتا ہے. اس کے درجے جو بلند ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. دو بزرگان دین کا وصال ہوا. ان کے وصال کے بعد میں کسی اور اللہ والے نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جو زندگی میں کم عبادت کرتے تھے وہ بڑے درجوں میں، اور جو زندگی میں بہت عبادت کرتے تھے وہ ان سے کم درجے میں. تو دونوں سے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے آپ کا مرتبہ کم ہے مگر آپ بڑے اونچے مقام پہ ہیں، اور ہم سمجھتے تھے آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے مگر آپ ان سے کم درجے میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں شادی شدہ ہوں، اگرچہ کہ عبادت کم کرتا تھا، لیکن وہ شادی شدہ نہیں تھے، عبادتیں بہت کرتے تھے. تو میں اپنی شادی شدہ زندگی میں میری بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، بچوں سب کی باتیں سن کر برداشت کر کے سب کا حق دیتا تھا. تو ان کی تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے درجے اونچے دی. تو پتہ چلا گھر کو سنبھالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی درجے بلند ہوتے ہیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، زندگی کی خواہشیں پوری کرنے کا کام نہیں ہے. عبادت ہے، عبادت، اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، آخرت اچھی ہوتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کے پاس شادی شدہ زندگی بھی نفل عبادت سے بہتر ہے. مان لیجئے کوئی آدمی بغیر شادی شدہ 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے ہر دن، اور ایک آدمی شادی شدہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا وہ 100 رکعت والے سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کم از کم 10-20 لوگ پل رہے ہیں، ان کی زندگیاں اچھی بن رہی ہیں. یہ پسندیدہ ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، دین اسلام کا طریقہ ہے. معاشرتی زندگی، تہذیب، کلچر اچھا بنایا جائے، کیونکہ کلچر اچھا ہوتا ہے تو دین بھی لوگوں کا اچھا بنتا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو حکم دیا شوہر کی خدمت کرے، شوہر کو حکم دیا بیوی کا حق ادا کرے.
دونوں اپنا اپنا حق برابر ادا کریں گے تو خوشحال زندگی رہے گی۔ لہٰذا پچھلے جمعہ اس جمعہ دونوں مرتبہ دونوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں احادیث پاک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنائے، تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں بھی ایمان والے آتے رہیں، پیدا ہوتے رہیں۔ رب العالمین ان کی زندگیوں کو تا قیام قیامت خوشحال بنا، ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔